خدام اسے کسی نے بلایا اور کہا ادھر آ جاؤ۔ پھر اسے 3-4 آدمیوں کی آوازیں سنائی دیں۔ آ جاؤ خدام آ جاؤ۔ وہ پیچھے مڑا اور لوگوں کے پاس جا رکا۔ سب اس سے پوچھنے لگے کہ شمر نے کیا کہا تھا۔ خدام نے انہیں بتایا۔ سب جانتے تھے کہ خدام کا جرم کیا ہے۔ اگر یہ مسلمان آزاد ہوتے، ان کی اپنی حکومت ہوتی اور یہ معاشرہ ان کا اپنا ہوتا، تو وہ خدام کو برا بھلا کہتے کہ وہ کسی کی نوجوان بیٹی کو اپنے پاس بٹھائے ہوئے تھا۔ لیکن وہاں صورت مختلف تھی۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ خدام بورے چال چلن کا نوجوان نہیں، اس مظلومیت میں بھی مسلمان متحد تھے۔ لیکن باغ میں کام کرنے والوں میں سے ایک نے کہا کہ یہ آتش پرست ادھر کیا لینے آیا تھا؟ اسے ادھر لایا گیا تھا۔ ایک نے کہا، اور لانے والا ہم میں سے کوئی ایک ہی تھا۔ معلوم کرو وہ کون ہو سکتا ہے۔ ایک بوڑھے نے کہا، یہاں سوال ایک لڑکے اور لڑکی کا نہیں، یہ ظالم اور مظلوم کا معاملہ ہے۔ یہ ہماری آزادی اور خودداری کا معاملہ ہے۔ آج اگر اس شخص نے اس ذرا سی بات پر مخبری کی ہے تو کل وہ بہت بڑی غداری کر سکتا ہے۔ سب پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ایک ادھیڑ عمر عورت نے جو ان آدمیوں کے پیچھے کھڑی تھی بول پڑی، میں بتاتی ہوں وہ کون ہے۔ اس عورت نے کہا اور ان آدمیوں میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی کی طرف دیکھنے لگی۔ عورت نے ہاتھ لمبا کر کے انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا، ابو نصر، تم وہاں اس ٹیکری کے پیچھے کھڑے کیا کر رہے تھے؟ ابو نصر کے ہونٹ ہلے لیکن وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ اسی سے سب سمجھ گئے کہ یہ شخص آتش پرستوں کا مخبر ہے۔ اس نے آخر اس الزام کو تسلیم نہ کیا۔ میں تمہیں دیکھ رہی تھی۔ اس عورت نے کہا، تم ٹیکری کے پیچھے غائب ہو گئے اور وہاں شیمر نکلا۔ دیکھ ابو نصر، ایک بوڑھے نے کہا، ہمیں کوئی ڈر نہیں کہ اب تم شیمر کو یہ بھی جا کر بتا دو گے کہ ہم نے تمہیں مخبر اور غدار کہا ہے۔ یہ سوچ لو کہ آتش پرست تمہیں گلے نہیں لگائیں گے۔ وہ کہتے ہوں گے کہ تم ان کے غلام ہو اور اپنی قوم کے خلاف مخبری اور غداری تمہارا فرض ہے۔ ابو نصر نے سر جھکا لیا۔ اس پر تانوں اور گالیوں کے تیر برسنے لگے۔ جس کے منہ میں جو آیا اس نے کہا۔ آخر ابو نصر نے سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ آنسو سے دھلا ہوا تھا اور آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ ندامت کے یہ آنسو دیکھ کر سب خاموش ہو گئے۔ تمہیں آخر کتنا انعام ملتا ہوگا؟ ان کے ایک بزرگ نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، ابو نصر نے سسکی لینے کے انداز میں کہا۔ میں نے یہ پہلی مخبری کی ہے۔ اگر تم لوگ مجھے موت کی سزا دینا چاہو تو مجھے قبول ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کیوں؟ ایک نے کہا، آخر تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ میری مجبوری۔ ابو نصر نے جواب دیا، پرسوں کی بات ہے، اس کماندار نے مجھے راستے میں روک کر کہا تھا کہ میں زہرا کے گھر پر نظر رکھوں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں یہ نظر رکھوں کہ زہرا گھر سے بھاگ نہ جائے، اور اسے کسی جوان آدمی کے ساتھ الگ تھلگ کھڑا دیکھوں تو اسے اطلاع دوں۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس لڑکی پر نظر رکھوں گا، لیکن میری 2 بیٹیوں پر کون نظر رکھے گا؟ میں نے کہا کہ شاہی فوج کے کماندار اور سپاہی ہماری بیٹیوں کو بری نظر سے دیکھتے رہتے ہیں۔ شیمر میری بات سمجھ گیا۔ اس نے کہا کہ تمہاری بیٹیوں کو کوئی شاہی فوجی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ اس نے میرے ساتھ پکا وعدہ کیا کہ وہ میری بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کا پکا انتظام کرے گا۔ یہ میرے لیے بہت بڑا انعام تھا۔ خدا کی قسم، بوڑھے نے کہا، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں مسلمان کہا جائے۔ تم نے اپنی بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے اپنے بھائی کی بیٹی کی عزت کا خیال نہ کیا۔ تجھ پر خدا کی لعنت ہو ابو نصر، ایک اور بولا۔ تو جانتا ہے کہ ان آتش پرستوں کے وعدے کتنے جھوٹے ہوتے ہیں۔ ان میں تمہیں کوئی ایک بھی نہیں ملے گا جو کسی مسلمان سے وفا کرے۔ اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کے لیے ہم خود موجود ہیں۔ ایک اور نے کہا، تمہاری بیٹیاں ہماری بیٹیاں ہیں، میں اسے معاف کرتا ہوں۔ زہرا کے باپ سعود نے کہا، اور میں بھی اسے معاف کرتا ہوں۔ خدام بولا، خدا کی قسم،
میں شیمرس سے انتقام لوں گا، جوش میں مت آ لڑکے۔ بزرگ عرب نے کہا، کچھ کرنا ہے تو کر کے دکھا، اور یہ بھی یاد رکھ کے جوش میں اکے مت بول، دماغ کو ٹھنڈا کر کے سوچ۔ دوسری صبح جب یہ مسلمان کھیتوں اور باغوں میں کام کرنے کے لیے گئے تو ان میں خدام نہیں تھا۔ ہر کسی نے خدام کے باپ سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ باپ پریشان تھا، الف سے صبح پتہ چلا تھا کہ خدام غائب ہے۔ زرتشت کی یہ پجاری میرے بیٹے کو کھا گئے ہیں۔ خدام کے باپ نے روتے ہوئے کہا، اسے انہوں نے کسی طرح دھوکے سے باہر بلایا ہوگا اور قتل کر کے لاش دریا میں بہا دی ہوگی۔ سب کا یہی خیال تھا، صرف زہرا تھی جسے امید تھی کہ خدام خود کہیں چلا گیا ہوگا۔ اس نے زہرا کو بتایا تھا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے کہیں غائب ہو جائے گا۔ زہرا نے یہ بات کسی کو نہ بتائی، بلکہ اس نے بھی یہی کہا کہ خدام کو ایرانیوں نے غائب کر دیا ہے۔ زہرا نے اپنی سہیلیوں سے کہا کہ وہ 2-3 روز ہی خدام کا انتظار کرے گی، وہ نہ آیا تو دریا میں ڈوب مرے گی۔ 3-4 روز بعد رات کو شیمر فوج کی ایک چوکی میں بیٹھا 2 نوعمر لڑکوں کا رقص دیکھ رہا تھا۔ ایران کے شاہی درباروں میں ایسے لڑکوں کا رقص مقبول تھا جن کے جسم لڑکیوں کی طرح دلکش، گداز اور لچکدار ہوتے تھے۔ انہیں ایسا لباس پہنایا جاتا تھا جس میں وہ نیم اڑیا رہتے تھے۔ شیمر شاہی خاندان کا فرد تھا۔ اس رات یہ 2 لڑکے اس نے اپنے سپاہیوں کے لیے بلائے تھے۔ شراب کا دور چل رہا تھا، سپاہی داد دے رہے تھے۔ شراب میں بدمست ہو کر 2-3 سپاہیوں نے بھی لڑکوں کے ساتھ ہی ناچنا شروع کر دیا۔ شیمر کے حکم پر ان سپاہیوں کو دوسرے سپاہی اٹھا کر چوکی سے باہر پھینک آئے۔ یہ چوکی چھوٹا سا ایک قلعہ تھا، لیکن اس کے دروازے رات کو بھی کھلے رہتے تھے۔ ایرانیوں کو کسی دشمن کے حملے کا خطرہ نہیں تھا، وہ اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ رقص جب اپنے عروج کو پہنچا اور شراب کا نشہ شیمر اور اس کے سپاہیوں کے دماغ کو معاف کرنے لگا تو سنسناتا ہوا ایک تیر آیا جو شیمر کی گردن میں ایک طرف سے لگا اور اس کی نوک دوسری طرف سے باہر نکل گئے۔ شیمر دونوں ہاتھ اپنی گردن پر رکھ کر اٹھا۔ سپاہیوں میں ہڑبونگ بچ گئی، وہ سب شیمر کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ 3-4 اور تیر آئے، 3-4 چیخ سنائی دیں۔ پھر ان ایرانیوں پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی، انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا اور وہ کہنے لگے۔ ان میں سے جو بھاگ کر دروازوں کی طرف گئے وہ دروازوں میں کٹ گئے۔ چوکی والوں کو کہیں سے بھی مدد نہیں مل سکتی تھی، کسی بھی دروازے سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ انہیں ہتھیار اٹھانے کی تو مہلت ہی نہیں ملی تھی۔ اس حملے میں جو بچ گئے وہ زمین پر لیٹ گئے۔ یہ ایک طوفان تھا بگولا جو غیر متوقع طور پر آیا، اور جب گزر گیا تو اپنے ساتھ وہ تمام مال و دولت جو اس چوکی میں تھا لے گیا۔ پیچھے لاشیں رہ گئیں یا ترپتے ہوئے زخمی یا وہ اچھے بھلے ایرانی سپاہی جو جان بچانے کے لیے لاشوں اور زخمیوں میں لیٹ گئے تھے۔ صبح ہوئی، مسلمان کھیتوں اور باغوں میں کام کرنے کے لیے گھروں سے نکل رہے تھے کہ گیوڑ سوار ایرانی فوج نے ان کی بستی کو گھیرے میں لے لیا۔ دوسری چوکی کو اس وقت اس چوکی پر حملے کی اطلاع ملی تھی جب حملہ آور اپنا کام کر کے بہت دور نکل گئے تھے۔ مسلمانوں کو کام پر جانے سے روک لیا گیا۔ ایرانی فوجیوں نے مردوں کو الگ اکٹھا کر کے کھڑا کر دیا اور ان کے گھروں سے عورتوں کو باہر نکال کر مردوں سے دور اور کھڑا رہنے کا حکم دے دیا۔ فوجی ان کے گھروں میں گھس گئے اور اس طرح تلاشی لی جیسے ان کے مکانوں کے فرش بھی کھود کر دیکھے ہوں۔ انہیں کسی گھر سے ایسی کوئی چیز نہ ملی جو شک پیدا کرتی، البتہ سپاہیوں کو اپنے کام کی جو چیزیں نظر آئیں وہ انہوں نے اٹھا لے۔ پھر انہوں نے عورتوں اور مردوں کو اکٹھا کھڑا کر کے انہیں دھمکیاں دیں۔ مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک ان کے لیے نیا نہیں تھا، کسی نہ کسی بہانے ان کے گھروں کی تلاشی ہوتی ہی رہتی تھی۔ اس کے بعد انہیں اسی طرح کی دھمکیاں ملتی تھیں، لیکن اب ایرانیوں کو معقول بہانہ ملا تھا۔ رات اہلا کی ایک مضافاتی چوکی پر بہت سے آدمیوں نے شب خون مارا ہے۔ ایک ایرانی کماندار نے مسلمانوں سے کہا، ہمارا ایک کماندار اور 60 سپاہی مارے گئے اور بہت سے زخمی ہوئے ہیں،
اگر تم میں کوئی مرد یا عورت اس گروہ کے کسی ایک آدمی کو بھی پکڑوائے گا اسے انعام ملے گا۔ نقد انعام کے علاوہ اسے اس فصل کا آدھا حصہ ملے گا۔ اس نے سب پر نگاہ دوڑائی اور پوچھا، ایک دوسرے کو دیکھ کر بتاؤ کہ تم میں کون غیر حاضر ہے۔ سب نے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ کون غیر حاضر ہے۔ ان کی نگاہیں خدام کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ 3-4 دنوں سے بستی سے غائب تھا۔ سب نے دیکھا کہ خدام وہاں موجود تھا۔ سب نے سکون کی سانس لی۔ پھر بہت سی آوازیں اٹھیں کہ کوئی بھی غیر حاضر نہیں۔ ایرانی فوجیوں کے جانے کے بعد جنہیں معلوم تھا کہ خدام 3-4 روز غائب رہا ہے، وہ باری باری اس سے پوچھنے لگے کہ وہ کہاں چلا گیا تھا۔ میں شیم رکے ڈر سے بھاگ گیا تھا۔ خدام نے ہر کسی کو یہی جواب دیا۔ اس کے باپ نے سب کو بتایا تھا کہ خدام گزشتہ رات کے پچھلے پہر آیا تھا۔ اس روز باغ میں کام کرتے ہوئے زہرا اور خدام کام سے کھسک گئے اور اس جگہ جا بیٹھے جہاں انہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ زہرا خوشی سے پاگل ہوئی جا رہی تھی اور وہ رہ رہ کر خدام کی بلائیں لیتی تھی۔ یہ کیسے ہوا خدام؟ اس نے خوشی سے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے پوچھا۔ یہ ہوا کیسے؟ اسے اللہ کی مدد کہتے ہیں زہرا۔ خدام نے کہا، اب نہ کہنا کہ خدا مدد نہیں کرتا۔ خدام زارا سنجیدہ ہو گئی جیسے اس کے ہونٹوں پر کبھی مسکراہٹ آئی ہی نہ ہو۔ خدام کے چہرے پر نظریں گاڑ کر قدرے پریشان سے لہجے میں بولی، سچ کہو خدام، شیمر کے قاتل تم ہی تو نہیں؟ کہتے ہیں رات صحرائی ڈاکوؤں کے بہت بڑے گروہ نے شیمر کی چوکی پر اس وقت شب خون مارا جب وہ شراب اور رقص میں بدمست تھے۔ ایسا تو نہیں کہ تم ان ڈاکوؤں سے جا؟ خدام کے اچانک قہقہے نے بنت سعود کی بات پوری نہ ہونے دی۔ وہ ہنستا ہی رہا جیسے اس سے بڑا مذاق اس نے کبھی سنا ہی نہ ہو۔ خدام نے قہقہے میں ایک راز چھپا لیا تھا۔ زہ کو یہ خطرہ نظر آیا تھا کہ خدام غیر معمولی طور پر دلیر، غیرت مند اور جسمانی لحاظ سے طاقتور اور پھر تیلا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ وہ شیمر کو قتل کرانے کے لیے ڈاکوؤں کے گروہ سے جا ملا ہو؟ اس زمانے میں صحرائی ڈاکوؤں کے گروہ فوجی دستوں کی طرح اپنی کارروائیاں کرتے تھے۔ وہ مسافروں کے قافلوں کو لوٹتے اور اگر فوج کے مقابلے میں آ جاتے تو جم کر مقابلہ کرتے اور لڑتے لڑتے یوں غائب ہو جاتے جیسے انہیں صحرا کی ریت اور ریتیلے ٹیلوں نے نگل لیا ہو۔ زہرا نے کئی بار دیکھا تھا کہ 2-3 اجنبی مسافر آئے اور یہ بتا کر کہ وہ بہت دور جا رہے ہیں، کسی مسلمان کے گھر ٹھہرے اور صبح ہوتے ہی چلے گئے۔ وہ جب بھی آتے تھے خدام اور اس جیسے 3-4 نوجوان زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارتے اور ان کے جانے کے بعد یہ نوجوان پر اسرار کی سرگرمیوں میں مصروف ہو جاتے تھے۔ زہرا نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اجنبی مسافروں کے جانے کے بعد مسلمان قبیلوں کے بزرگ سر جوڑ کر بیٹھ جاتے اور سرگوشیوں میں باتیں کرتے تھے۔ پھر جب مسلمان کھیتی باڑی، باغبانی اور دیگر کاموں میں مصروف ہوتے تو یہ بزرگ ان کے درمیان گھومتے پھرتے اور ان کے ساتھ ایسی باتیں کرتے جیسے واز کر رہے اپنے مذہب کو نہ چھوڑنا۔ بزرگ اس قسم کی باتیں کرتے تھے، جس خدا کے بھیجے ہوئے رسول کو مانتے ہو اس خدا کی مدد آ رہی ہے۔ آتش پرست طاقتور ہیں، بہت طاقتور ہیں، لیکن وہ اللہ سے زیادہ طاقتور نہیں۔ ثابت قدم رہو ظالم کا ہاتھ کٹنے والا ہے، اللہ مظلومین کے ساتھ ہے۔ آخر کب؟ ایک روز ایک آدمی نے جھنجھلا کر ان بزرگوں سے پوچھا، خدا کی قسم تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم ظلم و ستم سہتے چلے جائیں اور چپ رہیں اور تمہارے واز سنتے رہیں؟ اگر آج ہم کہہ دیں کہ ہم مسلمان نہیں اور اسلام کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں تو غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں۔ خدا کی مدد آ رہی ہے، کب آ رہی ہے؟ اسے بتاؤ۔ ایک بزرگ نے اس آدمی کے ساتھ کام کرنے والے ایک آدمی سے کہا، اسے اچھی طرح سمجھاؤ، اسے بتاؤ کہ اس علاقے میں یہ صدیوں پرانے کھنڈر ہیں، خدا کا ہاتھ ان میں سے اٹھے گا اور ظالم کا ہاتھ کٹ جائے گا۔ ان بزرگوں کے سینے میں وہی راز تھا جو خدام نے زہرا بنت سعود سے چھپا لیا تھا۔ ایرانی کماندار شیمر کی چوکی پر جو اتنا زبردست شب خون مارا گیا تھا وہ پہلا شب خون نہیں تھا، ابلا کے علاقے میں یہ پہلا تھا۔
ये चौकी चूंकि आबादी के करीब थी इसलिए इन मुसलमानों को पता चल गया था। अगर उनके घरों की तलाशी न लेनी होती तो शायद उन्हें पता ही न चलता। इराक के सरहदी इलाके में ये दूसरी तीसरी रात ईरानियों की किसी न किसी चौकी पर ऐसा ही शब खून पड़ता और शब खून मारने वाले चौकी में कत्ल व गारत करके वहां से जो माल और सामान हाथ लगता लेकर गायब हो जाते। 2 बार ईरानी फौज ने ये जवाबी कार्रवाई की कसीर तादाद गेवड़ सवार दस्ता शब खून मारने वालों की तलाश में गया। इस सरसब्ज और शादाब इलाके से निकलते ही सहरा शुरू हो जाता था, जो हमवार सहरा नहीं था। वहां रेत की गोल गोल और ऊंची ऊंची टेकरियां थीं। आगे वसी निशेब थे जिनमें अजीब व गरीब शक्लों के टीले खड़े थे। रेत की पहाड़ियां थीं जिनसे शोले से निकलते महसूस होते थे। इस खौफनाक इलाके में जो मील हा मील फैला हुआ था, सहरा के भेदी ही जा सकते थे। किसी अजनबी का वहां जाना ही मुहाल था और वहां जाकर जिंदा निकल आना तो नामुमकिन था। दोनों बार ईरानी फौज के गेवड़ सवार दस्ते का ये अंजाम हुआ कि उसे घोड़ों और इंसानों के नकूश मिलते रहे जो साफ बताते थे कि ये एक गिरोह है और शब खून मारने वाला यही गिरोह हो सकता। मगर ये नकूश उन्हें सीधे मौत के मुंह में ले गए। ईरानी जूं ही पहले निशेब में दाखिल हुए और पूरा दस्ता निशेब में उतर गया तो उन पर तीरों की बौछारें आने लगे। पहली बौछार में कई सवार और घोड़े घायल हो गए। जख्मी घोड़े बेलगाम होकर उधर उधर भागे। सारे दस्ते में भगदड़ मच गई। उन पर तीर बरसते रहे मगर बखर जाने की वजह से तीर खता होने लगे। भूल भलियों जैसे इस निशेब में से चंद एक गेवड़ सवार निकले। उनके हाथों में बर्छियां थीं। उनके करते बड़े लंबे और सरों पर सियाह कपड़े इस तरह लिपटे होते थे कि उनके चेहरे और गर्दनें भी ढकी हुई होती थीं। उनकी सिर्फ आंखें नजर आती थीं। इन घोड़ों के कदमों में और उनके सवारों के बाजुओं में ऐसी फुर्ती थी कि ईरानी सवार जो पहले ही हरासा थे, बर्छियों से जख्मी होकर करने लगे। इनमें से कई भाग निकले। वो टीलों और घाटियों वाले निशेब से तो निकल गए लेकिन रेत की गोल गोल टेकरियों में दाखिल हुए तो घूमने लगे। इन सैकड़ों टेकरियों में जो एक दूसरी के साथ साथ खड़ी 3-4 मील की वसत में फैली हुई थीं, यही खतरा होता है कि कोई अजनबी उनके अंदर चला जाए तो वो अंदर ही अंदर चलता रहता है, निकल नहीं सकता। आखिर थक कर बैठ जाता है। प्यास से हल्क में कांटे छने लगते हैं और रेगिस्तान के ये गोल गोल भूत इसे बड़ी अजियतनाक मौत मारते हैं। दूसरी बार ईरानियों के सवार दस्ते पर किसी और जगह से ऐसा ही हमला हुआ था और सवार बखर कर उधर उधर भाग रहे थे तो उन्हें एक ललकार सुनाई देने लगी। जरतुश्त के पुजारियों, मैं मस बिन हारिसा हूं, जरतुश्त को साथ लाओ। मस बिन हारिस हुर्मिस को ये नाम बता देना, मस बिन हारिसा। इस ईरानी दस्ते के जो सवार जिंदा बच गए वो नीम मुर्दा थे। उन्होंने अपने कमांदारों को बताया कि उन्हें सहरा में ये ललकार सुनाई दी थी। इसके बाद ईरानियों की सरहदी चौकियों पर छापे पड़ते रहे लेकिन उन्होंने छापामारों के ताक़ुब की और उनको तलाश करने की जुर्रत न की। बाज छापों के बाद भी ये ललकार सुनाई देती थी, मुसना बिन हारिस, आतिश परस्तो, मैं मुसना बिन हारिसा हूं। फिर मुसना बिन हारिसा दहशत का किसी जिनभूत का किसी बदरू का एक नाम बन गया। ईरानी फौजी इस नाम से डरने लगे। उन्होंने मुसना बिन हारिसा इसके गिरोह के किसी एक आदमी को पकड़ने के बहुत एहतमाम किए लेकिन जब कहीं शब खून पड़ता था तो ईरानी फौजी जिनकी जरत और बेजिगरी मशहूर थी, दहशत से दहक जाते थे। ये था वो मुसना बिन हारिसा जो फरवरी 632 ईस्वी के एक रोज मदीना में खलीफा अल मुस्लिमीन अबू बकर के सामने एक गुमनाम अजनबी की हैसियत से बैठा था। वो जनूबी इराक का रहने वाला और अपने कबीले बन्नू बकर का सरदार था। तारीख में ऐसा इशारा कहीं भी नहीं मिलता कि इसने कब और किस तरह इस्लाम कबूल किया था। ये इसी की काविश का नतीजा था कि न सिर्फ इसके अपने कबीले ने बल्कि इन इलाकों में रहने वाले कई और कबीलों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। जब जंग यमामा खत्म हुई और इर्तिदाद के फितने का सर कुचल दिया गया तो मुसना बिन हारिसा ने इराक के जुनूबी इलाकों में ईरानियों के खिलाफ जिहाद शुरू कर दिया। उन्होंने इन मुसलमानों में से जो ईरानी बादशाही की रियाया थे एक गिरोह बना लिया और ईरानी फौज की सरहदी चौकियों पर शब खून मारने शुरू कर दिए।
ان کے شب خون اس قدر اچانک اور تیز ہوتے تھے کہ چوکی والوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا، اور مسنا کا گروہ صفایا کر کے غائب ہو جاتا تھا۔ انہوں نے بڑے ہی دشوار گزار صحرا میں اپنا اڈا بنا لیا تھا، جسے انہوں نے مال غنیمت سے بھر دیا تھا۔ پھر انہوں نے ان بستیوں پر بھی شب خون مارنے شروع کر دیے جہاں صرف ایرانی رہتے تھے۔ مسنا نے سرحد پر ایرانی فوج کو بے بس اور مجبور کر دیا۔ ایرانی فوج کے کئی سینئر کماندار مسنا کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ مسنا بن حارثہ نے دوسرا کام یہ کیا کہ عراق کے جنوبی علاقے میں جو مسلمان ظلم و ستم میں زندگی گزار رہے تھے انہیں اس نے اپنے زمین دوز اثر میں لے کر متحد رکھا ہوا تھا۔ ان کا ایک گروہ تو شب خون مارنے کا کام کرتا تھا اور ایک گروہ بستیوں میں رہ کر مسلمانوں کو اتحاد کی لڑی میں پروئے رکھتا تھا اور انہیں بتاتا رہتا تھا کہ باہر کیا ہو رہا۔ مسلمان اپنے چھاپا ماروں کی کامیابیاں دیکھ رہے تھے اور وہ مطمئن تھے۔ یہ تھی وہ خدائی مدد جس کے انتظار میں وہ ایرانیوں کا ظلم و ستم سے رہے تھے اور اپنا مذہب نہیں چھوڑ رہے تھے، ورنہ مظالم سے بچنے کا ان کے سامنے بڑا سہل طریقہ یہ تھا کہ اسلام سے منحرف ہو کر آتش پرست ہو جاتے۔ خدام نے زہرہ سے کہا تھا کہ وہ 3-4 دنوں کے لیے غائب ہو جائے گا۔ وہ غائب ہو کر چھاپا ماروں کے اڈے پر چلا گیا تھا اور انہیں ایرانی کماندار شمرو کے متعلق بتایا تھا۔ اس کی چوکی تک چھاپا ماروں کی رہنمائی اسی نے کی تھی۔ چوکی پر حملہ پوری طرح کامیاب رہا۔ اس کے فوراً بعد خدام اپنے گھر آ گیا تھا۔ مسنا بن حارثہ نے امیر المومنین ابو بکر کو تفصیل سے بتایا کہ انہوں نے خلیج فارس کے ساحل کے ساتھ ساتھ اور عراق کے جنوبی علاقے میں کس طرح عربی مسلمانوں کے قبیلوں کو اپنے اثر میں لیا اور انہیں اسلام پر قائم رکھ کر انہیں زمین دوز محاذ پر جمع کیا۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو ابن حارثہ، خلیفہ نے کہا۔ تو اگر یہ مشورہ دینے آیا ہے کہ میں ایرانیوں پر فوج کشی کروں تو مجھے سوچنا پڑے گا۔ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ ایرانیوں کی فوج کی تعداد کتنی زیادہ ہے اور ان کے وسائل اور ذرائع کتنے وسیع اور لامحدود ہیں؟ ہم اپنے مستقر سے اتنی دور قلیل تعداد اور بغیر وسائل کثیر تعداد اور طاقتور فوج کے مقابلے کے قابل نہیں ہوتے، لیکن میں نے سلطنت فارس کو نظر انداز بھی نہیں کیا۔ امیر المومنین مسنا نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اگر ایک آدمی اتنی بڑے ملک کی فوج کے ساتھ ٹکر لے سکتا ہے اور ان پر مسلمانوں کے عسکری جذبے کی دھاک بٹھا سکتا ہے تو میں اپنے اللہ کے بھروسے پہ کہتا ہوں کہ ایک منظم فوج بہت کچھ کر سکتی ہے۔ میں اس آتش پرست سلطنت کی اندرونی کیفیت دیکھ آیا ہوں۔ شاہی خاندان تخت و تاج کی خاطر آپس میں دست و گریباں ہو رہا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ شہنشاہ ہرقل فارسیوں کو نینوا اور دستجرد میں بہت بری شکست دے چکا ہے۔ اس کی فوجیں آتش پرست فارسیوں کے دارالحکومت مدائن کے دروازوں تک پہنچ گئی تھیں۔ اس کے بعد فارسی ایرانی سنبھل نہیں سکے۔ اگر ان میں عیش پرستی کو دیکھا جائے تو وہ سنبھلے ہوئے لگتے ہیں، لیکن اب ان میں بادشاہی کے تاج پر رسا کشی ہو رہی ہے۔ یمن ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور وہاں کے حاکم بازان نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ان کی رعایا ان کی زنجیریں توڑنا چاہتی ہے۔ ان کی محکومی میں ان کے جنوبی علاقوں کے مسلمان میرے اشارے اور مدینہ کی فوج کے منتظر ہیں۔ تجھ پر رحمت ہی رحمت ہو مسنا۔ امیر المومنین نے کہا، لا ریب تیری باتیں میرے دل میں اتر رہی ہیں۔ میرا اگلا قدم وہیں پڑے گا جہاں تو کہتا ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ میں سالاروں کی مجلس سے بات کر لوں؟